میں دعا کرتی ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ان لوگوں پر عذاب آئے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ان لوگوں پر عذاب آئے اور ہم اور آپ اسے دیکھیں۔ یہ سخت جملہ کہا ہے بشریٰ بی بی کی بڑی بہن مریم ریاض بھٹو نے۔ بشریٰ بی بی ان کی چھوٹی بہن ہیں۔ مریم ریاض بھٹو کینیڈا اور لندن سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور منسٹری آف ایجوکیشن دبئی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ خاور مانیکا کے حوالے سے جو بشریٰ بی بی پر کیس بنا ہے، الزام لگایا گیا ہے، ان تمام کی وضاحت کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ان کی بڑی بہن کی حیثیت سے رائے جاننے کے لیے ڈاکٹر معید پیرزادہ نے ان سے بات چیت کی اور بہت سی باتوں کو جاننے کی کوشش کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عوام بھی جاننا چاہتے ہیں۔ خاور مانیکا نے جو الزام بشریٰ بی بی پر عائد کیا ہے، ایک طویل رفاقت کے خاتمے کے بعد اس سے سماجی اور جو سیاسی تنزلی سامنے آئی ہے، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے ان سے سوالات کیے اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے ہی سب سے پہلے بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ملاقات کرائی تھی، اور تو ایسا کیا سلسلہ تھا کہ یہ ملاقات کرائی؟ تو مریم ریاض بھٹو نے بتایا 2008 سے وہ پی ٹی آئی میں تھیں، اور جب وہ پاکستان آئی تھیں تو اس وقت ریحام خان عمران خان کے نکاح میں تھیں، اور اس کے بعد جب یہ نکاح ختم ہوا تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کسی درگاہ سے باہر نکل رہے ہیں، تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کا عمران خان کا رجحان تصوف کی طرف ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی بہن کی ملاقات کروائی تاکہ تصوف کے حوالے سے انہیں کوئی گائیڈ لائن مل سکے۔ بشریٰ بی بی کی بڑی بہن سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو خاور مانیکا اور ان کے ملازم الزام لگاتے ہیں کہ وہ اکیلے میں چلے آتے تھے اور بہت ہی خوفناک قسم کے الزامات، تو انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا کے گھر میں اس کے 3 بھائی تھے، اور 3 بھائی کی فیملی تھی، ان کی والدہ تھیں، ان کے نوکر چاکر تھے اور ان کے گارڈ بھی ہوا کرتے تھے، اور بشریٰ بی بی اس وقت بھی نقاب میں ہوتی تھیں۔ عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو انہوں نے نکاح کے بعد دیکھا، یہ بات صحیح ہے، ان کا چہرہ نقاب کے بعد ہی دیکھا ہے۔ بشریٰ بی بی کی بہن مریم بھٹو نے یہ بھی بتایا کہ میں یہ باتیں کرنے پر اس لیے مجبور ہو گئی ہوں کہ پاکستان میں اس کا اثر عورتوں پر پڑے گا۔ تو ڈاکٹر معید پیرزادہ نے کہا کہ میں نے تو بر صغیر کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے ایسا اگر کچھ ہوا بھی ہے تو یاد ہے کہ کسی شوہر نے اپنی سابقہ بیوی پر اس طرح کا الزام لگایا ہو۔ بشریٰ بی بی کی بہن نے جواب دیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں بہت ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہی ہیں، اور وہ بہت مجبور ہو کر بولنے پہ تیار ہوئی ہیں، ورنہ ان کے ہاں جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس میں کوئی بات نہیں کی جاتی، نہیں بتائی جاتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک جو باتیں ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں کو خاور مانیکا کی فیملی کے بارے میں اور ان کے اپنے ذاتی حوالے سے بہت سی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ بشریٰ بی بی کی بہن مریم نے یہ بھی بتایا کہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تب جا کے وہ اپنی زبان کھول رہی ہیں، اور بہت ہی کھلے الفاظ میں نہیں، وہ بہت ہی پابند رہ کے بات کر رہی ہیں۔ وہ اب بھی پاکستان کی شناخت کے حوالے سے، پاکستان کی عورتوں کی عزت آبرو کے حوالے سے، وہاں کی معاشرت سماجیت کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنے کے بعد یہ باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے خاور مانیکا کے رویے کے حوالے سے بتایا کہ ایک بار جب وہ آئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ خاور مانیکا کے تشدد سے بشریٰ بی بی بے ہوش ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مڑ گئے تھے، تو وہ
اس وقت انہیں اپنے ساتھ لے جا رہی تھیں، تب خاور مانیکا نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اس دفعہ اسے رہنے دو۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ انہیں بشریٰ بی بی کو تشدد کے بعد اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ بشریٰ بی بی کی بہن مریم نے یہ بتایا کہ یہ جو خاور مانیکا کو اب یہ خیال آیا ہے کہ اس کی بیٹی روتی رہتی ہے اور بیٹا بیمار پڑ گیا ہے، تو اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا جب وہ تشدد کیا کرتا تھا۔ عورتیں جب بچے چھوٹے ہوں تو برداشت کر لیتی ہیں، لیکن بڑے ہو جائیں تو ان پہ کئی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ نے یہ بھی پوچھا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ بھی بتائیے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہیں یا تصوف کے حوالے سے کیا ہے آپ کی رائے ان کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی 17 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، وہ بہت چھوٹی تھی، اور ہمارے اور ان کے دادا پگڑی بدل بھائی تھے اور انہوں نے آپس میں یہ رشتہ طے کیا تھا۔ ہم لوگوں نے تو خاور کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ خاور کی ان کے ساتھ بشریٰ بی بی کے ساتھ جو شادی تھی یہ ایبیوسو میرج کہلائے گی، یعنی تشدد، اذیت، مار پیٹ ہر طرح کی۔ تب وہ کیا کرتی تھیں کہ بس اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جاتی تھیں، وہ عبادت کی طرف راغب ہو گئی تھیں۔ گالی گلوچ، تشدد، مینٹلی ٹارچر، مینٹلی ایبیوسو، ملازمین کے آگے اور بچوں کے آگے، یہ سب بتایا مریم ریاض بھٹو نے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہی شوڈ بی ڈرنک، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو لوگ ڈرنک ہوتے ہیں، جو نشے میں ہوتے ہیں، جو شرابی ہوتے ہیں، وہ کس طرح کا تشدد کرتے ہیں اور کیسا ماحول بنا کے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی کی بہن نے یہ بھی بتایا کہ جادو ٹونا اسلام میں ہے ہی نہیں، اور نہ بشریٰ بی بی اس طرح کا کچھ کرتی ہیں۔ وہ عبادت کی طرف راغب ہیں، ان کے والد بھی اس تصوف کی طرف تھے، صوفیزم کی طرف مائل تھے، بشریٰ بی بی بھی، اور وہ اس قابل ہیں، اس نہج تک آ چکی ہیں کہ وہ کسی کو تصوف کے حوالے سے گائیڈ کر سکیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ خاور مانیکا جس طرح کا الزام لگا رہے ہیں بشریٰ بی بی پر، عمران خان پر، تو انہیں استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ تو بس ایک ٹول ہے۔ تو بشریٰ بی بی کی بہن مریم نے جواب دیا، وہ میں کہتی ہوں کہ میاں صاحب کی تو، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی تو خود بیٹیاں ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو پھر کہا جاتا ہے کہ حافظ صاحب کرا رہے ہیں، یعنی آرمی چیف کے حوالے سے بات کی انہوں نے۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ تو خود حافظ ہیں، انہیں تو معلوم ہے، انہوں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں، وہ بھلا ایسا کیوں کرائیں گے؟ انہوں نے یہ تذکرہ بھی کیا کہ پاکستانی معاشرے کا، عورتوں کا، خاندانی نظام کا مذاق اڑ رہا ہے، مذاق بن رہا ہے، اور انہوں نے سورہ نور کی آیت بھی پڑھی، اس کا ترجمہ تھا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ جب انہوں نے یہ تذکرہ کیا مریم بھٹو نے کہ ان کی بہن کی جب شادی ہوئی تھی اور وہ جب بچپن میں ساتھ تھی، تو وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی سادہ لیکن زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اور اس کی شادی جس وقت ہوئی تھی 17 سال کی عمر میں، وہ نہایت خوبصورت اور بہت معصوم تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ یہ سب پھر کون کرا رہا ہے جو بشریٰ بی بی پہ الزامات لگ رہے ہیں، تو ان کی بہن نے کہا کہ یہ نہ نواز شریف صاحب کرا رہے ہیں اور نہ ہی حافظ صاحب کرا رہے ہیں، بلکہ یہ وہ کرا رہا ہے کہ جس کے گھر میں بھی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کا کوئی دین نہیں ہے، جس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی کی بہن سے یہ پوچھا کہ آپ اس ہار کے بارے میں بتائیے جو کیس ان پہ چلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں معلوم اس بارے میں کہ کب گئی تھی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، لیکن انہیں جو ہار دیا گیا تھا وہ سعودی پرنس نے دیا تھا، اور وہ ذاتی تحفہ تھا جسے عمران خان نے ان سے لے کر توشہ خانہ کے حوالے کر دیا تھا، اور انہوں نے وہاں سے وہ ہار لیا تھا، لیکن سارے طور طریقے کے مطابق اور پروسیس کر کے لیا تھا، اور وہ بھی اس نے اپنے لیے نہیں لیا تھا۔ اسے زیورات سے اور سجنے سنورنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں سے۔ اس نے اپنی اس بیٹی کے لیے لیا تھا جس کی شادی ہونے والی تھی۔
انہوں نے کہا مجھے یہ سب کچھ اب اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں عام لوگوں کا کیا ہوگا، عام لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا۔ دوستو، آج کا سوال بھی یہی ہے کہ عام لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا۔ انصاف ملے گا نہیں، اب انصاف لینا پڑے گا، انصاف کی تلاش میں اب نکلنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو آپ کا پہلا قدم ہوگا وہ 8 فروری کو ہوگا۔ 8 فروری کو نکلیے، ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے، تاکہ آپ کو ایک دفعہ یہ قدم بڑھانے کے بعد باقی دیگر سہولیات اتنی آسانی سے تو حاصل نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ کو یہ پہلی کوشش کرنی پڑے گی۔ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کر دیجیے، اور اس معاملے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے، اور اگر کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔